بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بچنے کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ خان صاحب نے ایک اٹیمپٹ ماری تھی، بھاگنے کی کوشش کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیا، وہاں سے ان کی چھٹی ہو گئی۔ لیکن حامد خان کا خیال ہے کہ وہ جو دوسرا کیس چل رہا ہے نا، خاور بانیکا کا بیان اور ملازم کا بیان اور ساری چیزیں، کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، حامد خان صاحب بھی بالکل ویسے لگ رہے ہیں جیسے ان کے چاہنے والے مختلف خبروں پہ اپنے کومنٹس دے رہے ہوتے ہیں نا، ٹویٹس پہ اور باقی چیزوں پہ، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ جو مرضی ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حامد خان صاحب بھی ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ سے کوئی بیٹھ کر بددعائیں کر رہا ہے، اور وہ بددعائیں کس کو دے رہا ہے اور پردہ دار خواتین کے کیا معاملات ہیں، یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نواز شریف صاحب کے لیے بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نااہلی، یہ کیسز تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو جس نے سزا سنائی تھی وہ تو گھر آ کے معافی مانگ گیا تھا۔ تو اتنے آبویس کیسز ہیں، اتنی کلیئر پوزیشن ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ بس یہ اگلی پیشی آئی، دوسرا کیس بھی کلیئر، پہلے ہی کلیئر ہو گیا، اور اس کے بعد راستے صاف۔ اور اگر الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے ویسے یہ نہیں کہا کہ اگر ہو رہے ہیں، ان کا خیال، ان کا تو بس جنرل سی بات ہے نا کہ ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو ان کے تو یہ حالات ہیں۔ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا شور مچانا، وہ آئی پی پی، وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس، ساری چیزیں وہ جو ہے نا کلیئر ہیں، سارے راستے صاف ہیں، اور بس نواز شریف صاحب نے جا کے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو رہا ہو، چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں پریڈکٹیبل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو پریڈکٹیبل نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو عدالتوں کے فیصلے تک پریڈکٹیبل ہوتے ہیں، وہ پہلے سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا آنا ہے، وہ بینچ دیکھ کر اور وہ پٹیشنر دیکھ کر اور ساری چیزیں دیکھ کر لوگ ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں، ہمارے ہاں تو وہ جب آ گئے نا، اس کے آڈیوز آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، اس کے بعد بھی وہی فیصلے ہوئے جو پہلے سے اناؤنس تھے۔ تو ہمارے بہت ساری چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ ساری چیزیں ایسے ہی چلیں گی؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام تو ایک مشکل میں آ گیا۔ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چل رہا ہے، اور اسی پہ جو ایڈوکیٹ میاں داؤد نے درخواست دی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو اس سے نکال دیا جائے، اس بینچ میں سے، سپریم جوڈیشل کونسل سے اس کو انہیں الگ کر دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف جو کیس ہے، جو الزامات ہیں، اس میں ایک وہ ڈوگر صاحب والا کیس بھی ہے نا، پولیس آفیسر لگانا ہے کس کو اور کس کو تحقیقات کرانی ہے، کیا چیزیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں، اس بینچ میں تو اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ کس لیے ہے؟ اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کی چھٹی ہونی ہے اس کیس میں جو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، یہ پوائنٹ ریز ہونے کا مطلب یہ ہے، ویسے تو وہ اگر مظاہر نقوی صاحب ان کے خلاف بھی رہیں اس فیصلے کے، سپلٹ ڈیسیژن بھی تو ہو سکتا ہے نا، انہیں دونوں دفعہ شو کاز نوٹس ایشو کرنے سے منع کیا ہے یا اس پہ اختلاف کیا ہے، تو نوٹس تو پھر بھی ہو گیا۔ اسی طرح ان کی فراغت اگر ہونی ہے نقوی صاحب کی، وہ بھی ہو جانی ہے، ان کی مخالفت کے باوجود ہو جانی ہے۔ یہ جو ایڈ ہوئی ہے نا چیز، یہ نقطہ یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف بھی کارروائی شروع ہونی ہے۔ تو سپریم کورٹ کی صفائی کا جو عمل ایکسپیکٹڈ تھا، ہمارا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد ہوگا، اس میں مظاہر نقوی صاحب کے خلاف تو ریفرنس موجود ہے، ان کے ریفرنسز فی الحال تو وہ کلیئر ہو گئے تھے، لیکن یہ والا پوائنٹ بتا رہا ہے کہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی، مزید معاملات آئیں گے اور وہ بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملات ہوں گے یہ تو اگلے چند دنوں میں جائیں گے ہی، لیکن عدالتوں کے معاملات پہ حامد خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ جو کیس چل رہا ہے نا، خاور بانیکا صاحب نے درخواست دے دی ہے اپنی بیگم صاحبہ کے خلاف، اور جو لینگویج ہے، کیا گد بلا ہے، اور وہ اس میں وہ بھی ہے نا، ان کے ملازم کا بھی بیان آ گیا، وہ تو اس سے بھی زیادہ واہیاتی ہیں کہہ لیں بس۔ اگر وہ اسکرپٹ ہم دیکھیں پڑھیں تو کیا فضول چیزیں ہیں، لیکن وہ جو بھی حامد خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اچھا، ویسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ویلیو نہ ہو، عدالت میں ایک کیس ہے اور اس پہ اس قسم کی جب باتیں ہو رہی ہیں تو فرق تو پڑے گا۔ ہاں، عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کا کیسز ایک تو نہیں ہے، ابھی تو توشہ خانہ والا کیس ہے جس میں نااہلی ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے خلاف چونکہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل کر دیا تھا، تو عمران خان صاحب چلے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف۔ لیکن اب جب انہیں نظر آ رہے ہیں حالات کہ کیا
معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کل کہ ہم درخواست واپس لیتے ہیں, وہ ہم آپ کے پاس کیس سنوانا ہی چلا جائے, ہم تو لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. اچھا, حالانکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ شاید جورسڈکشن بھی نہیں بنتی. لاہور ہائی کورٹ پہ جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب وہ باتیں نہیں رہی. عمران خان صاحب وہ دور نکل گئے, وہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹرکوں والے, اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی تھیں, ایک فون کال پہ ٹیپ بھی آ جانی, آڈیو لیک بھی ہو جانی, پھر بھی آپ کی مرضی کے فیصلے. اب نہیں ہونے وہ. پرویز الہی صاحب دیکھ لیں, جیسے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نہیں ریلیف مل رہا, تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بارہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی تھی کہ جی جناب مجھے معاف کر دیں, میں درخواست ہی واپس لے لیتا ہوں, پھر دیکھی جائے گی, کہیں اور چلے جائیں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ درخواست واپس نہیں ہو سکتی. مطلب کیا ہے کہ اس پہ فیصلہ ہوگا, اور فیصلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اتنا کلیئر کٹ سا کیس ہے توشہ خانہ والا, اور جس طرح سے جھوٹ بولے گئے ہیں, جس کے کوئی ڈاکومنٹری پروف ان کے پاس نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ چیزیں کلیئر کٹ ہے نا, کہ یہ چیزیں آئی ہیں, اتنے کی چیز ہے, اتنے کی خریدی ہے, اتنے کی بیچی ہے, خریدنے بیچنے والے سامنے آ گئے ہیں. تو اب خان صاحب کا ان کیسز سے بچنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اچھا, ویسے تو زیادہ خطرناک کیسز جو ہیں وہ دوسرے ہیں دونوں, سائفر اور 9 مئی کا کیس. اس میں بڑی بڑی سزائیں ہونی ہیں, لیکن آرام سے جو سکون والی ہے نا, کہ آپ نے بس فارغ ہو جانا ہے, گھر بیٹھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, نااہل ہو جائیں گے, پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, چیئرمین شپ ختم ہو سکتی ہے. اور چونکہ الیکشن کا بھی رولا ہے جو انہوں نے اپنے کروائے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح سے کرائے ہیں, اگرچہ اس پہ بھی ان کے وکیلوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کون سی بات ہے. حامد خان صاحب کہ وہ جیسے باقی ساری پارٹیاں کرتی ہیں ویسے ہی ہم نے کر لیے. حضور آپ نے ویسے نہیں کیے ہیں, آپ اپنے آئین میں, اپنی پارٹی کے آئین میں تبدیلی کر لیتے کہ جیسے خان صاحب کہہ دیں گے یا کوئی ایک بندہ کہے گا اس طرح سے ہو جائیں گے. آپ کے آئین میں بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے الیکشن کی, وہ پروسیجر پورا نہیں کیا. یہ ابھی جو کیس چل رہا ہے سائفر والا, اس کی دوبارہ سماعت کیوں شروع ہوئی ہے؟ کہ اس کا پروسیجر پورا نہیں ہوا تھا. عدالت نے تو کہا جی یہ پروسیجر ہوتا ہے, یہ پورا نہیں ہوا, وہ سارا کالعدم. تو اگر عدالت میں کارروائی جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے وہ کالعدم ہو گئی ہے, تو آپ کا الیکشن بھی کالعدم ہی ہو جانا ہے. بلے کا نشان بھی گیا, چیئرمین شپ بھی گئی, نااہلی بھی ہو گئی. تو حالات بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے اب عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ دعاؤں اور بد دعاؤں پر آ گئے ہیں. اگرچہ انہیں فرق نہیں پڑتا, مطلب جو یہ الزامات ہیں نا گندے بندے جس قسم کے بھی ہیں, ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, وہ بد دعاؤں پہ اس لیے آ گئے ہیں. اس سے پہلے میں بتا دوں جو چیزیں چل رہی ہیں, مثلا رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تو انگلش میں ہے, اس پر بھی لوگ بڑا ان پہ اعتراض کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں رانا صاحب آپ انگلش کہاں سے آ گئی آپ کے پاس, آپ کو کس نے لکھ کے دیا؟ انہوں نے کہا لیٹ می میک مائی سیلف کلیئر, یس دیر آر سرٹن آڈیو ٹیپس انوالونگ پی ٹی آئی لیڈرس. پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بارے میں ٹیپس آ رہی ہیں, اور آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں. اچھا جی, جس میں مراد سعید بھی ہیں, اور وہ ان کے دوہرا جو معیار ہے, شکل ہے, وہ چہرے پہ چہرہ چڑھایا ہوا ہے, نقاب جو چڑھایا ہوا ہے نیکی پارسائی والا, وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت خوفناک ہے, اور یہ لوگ پھر اپنا منہ نہیں دکھا سکیں گے لوگوں کو. اچھا, یہ ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے نا یہ ویسے عجیب سی بات کی ہے, انہوں نے دکھا دینا منہ, کوئی فرق نہیں پڑنا. ابھی تک جتنی چیزیں آ گئی ہیں اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اچھا, ہم نے بہت ساری باتیں سن لی ہیں نا. پہلے ریحام خان صاحبہ کی کتاب تھی, پھر وہ نئی ہاجرہ بی بی کی کتاب آ گئی ہے, خاور مانیکا صاحب کا بیان آ گیا. خاور مانیکا کے ملازم نے تو ایک پورا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا, وہ رائٹنگ میں بیان دے دیا. انبساط بی بی کی جو ہے وہ انٹرویو کی باتیں ہم سنتے ہیں, بڑی خوفناک ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے آڈیو لیکس خان صاحب کی جو آئی تھیں, یاد ہے نا محترمہ جو بھی تھیں. تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کافی, اب رانا ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں, مراد سعید صاحب سمیت بہت ساری آڈیوز آ جائیں گی. تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا باقی انہیں کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ ان کے چاہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, کہیں نہ کہیں وہ جو ووٹر ہوتا ہے نا, جو فلی وہ جو ڈیووٹیڈ ووٹر ایک ہوتا ہے کہ جی بس اندھا دھند اعتقاد والا, اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہوں گے جو تھوڑا سا سینسیبلی سوچ سکتے ہیں, جو ڈیسیژن کرتے ہیں حقائق کی بنیاد پہ, معروضی حالات کی بنیاد پر, وہ شاید ظاہر ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. لیکن جو چاہنے والے وہ تو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, خان صاحب جتنا مرضی گند مچا لیں وہ ہیں ہمارے لیڈر. تو عمران خان صاحب کے ایک اور چاہنے والے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب, وہ اس وقت عمرے پر ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب, اور وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت عمرے پر ہوں, اور حالت احرام میں پاکستان سے جس غلاظت کی خبریں مل رہی ہیں اس پر دل بہت تکلیف میں ہے. آنسوؤں میں ڈوبی بس ایک دعا ہے کہ اے مالک کائنات,
جس کسی نے لوگوں کے گھروں کی پردہ پوشی کو تار تار کیا، پردہ دار خواتین پر تہمتیں لگانے کا رواج عام کیا، جنہوں نے اس ملک میں اس غلاظت کو اپنا ہتھیار بنایا، ان پر اپنا بدترین عذاب نازل فرما، ان کے ٹھکانے غرق کر، ان کی طاقتوں کو برباد کر، اور ان سے اس مملکت خداداد پاکستان کو پاک کر دے، آمین۔ یہ ہے اولیاء مقبول جان صاحب۔ اولیاء مقبول صاحب کو بڑی پریشانی ہے کہ پردہ دار خواتین کے چیزیں تار تار ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ حرکتیں کیا ہوئی ہیں، یہ آڈیوز ویڈیوز سے تو سامنے آ رہی ہیں نا، ان بیانات سے تو سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ ان چیزوں سے انکار کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ حرم میں کھڑے ہو کر، خانہ خدا میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ پوش اور عزتیں اور یہ چیزیں، یہ ہو کیا رہا تھا؟ کیا انہیں عمران خان صاحب کی آڈیوز ویڈیوز ساری چیزوں کا نہیں پتہ؟ پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تو اپنے مسائل ہیں۔ وہ جب اٹھائے گئے تھے کچھ دن کے لیے تو مسئلہ تو یہی تھا نا، جس پہ وہ کہتے تھے کہ میرا بھرم ٹوٹ گیا۔ بھرم کیوں ٹوٹ گیا تھا بھلا؟ میں نے پہلے بھی کیا ہوا، پھر اب چونکہ انہوں نے وہ کر دیا، پھر دوبارہ مجھے بھی ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے، میرا خیال تھا ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ ان کا جی وہ آئے مجھ سے، انہوں نے بڑی تمیز سے بات کی۔ اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہیں سے نا، کوٹ وہ کسی کو انہوں نے کہا، ذکر کیا، وہاں سے آگے کوٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ آئے مجھے بڑے اچھے تھے، انہوں نے کہا جی اور یہ صاحب آپ بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، اسکالر ہیں، یہ ہیں وہ پیپ پیپ کر کے نا، مطلب یہ وہ ڈیش آ جائے گی، میں بولوں گا بھی تو فائدہ کوئی نہیں، وہ گندا لفظ، وہ ایک ہی دیکھ رہا سی، ان کا لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھا کہ یہ کیا دیکھ رہے تھے۔ تو اور یہ مقبول صاحب نے کہا کہ میں پورنوگرافی کی ہسٹری پر کوئی ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہا تھا کہ یہ کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، اس پہ دیکھ رہا تھا وہ ہسٹری۔ انہوں نے کہا ہسٹری نہیں دیکھ رہے تھے، یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اور یہ سب خیال کیا کریں۔ اپنی اپنی لائف ہے، ہر بندے کی زندگی میں پرسنل جو مرضی کرتا پھرے کوئی آدمی، لیکن جب آپ اس کو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، نیکی کا، پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر اور معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل بنا کر جب اس طرح سے پیش کریں گے تو پھر اس پہ دوسرا موقف بھی آ جائے گا، پھر اس پہ تنقید بھی ہوگی۔ تو آپ اپنا کام کرتے رہیں، لوگوں کو اپنا کرنے دیں۔ یہ مسائل ہیں، عمران خان صاحب کی ذات پر یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی ہیں، وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا، انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ وہ راہ حق پر آ گئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نا، خود بھی کہتے تھے کہ میں پلے بوائے تھا، انہوں نے کئی دفعہ مانا، لیکن پھر اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ اب وہ ایمان لے آئے ہیں، اب انہیں دین کا پتہ چل گیا ہے، اب انہیں ایمان کا پتہ چل گیا ہے، اب انہیں اللہ رسول کے احکامات کا پتہ چل گیا ہے، تو اب وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ پھر اگر ایسی باتیں ہوں گی، پھر یہ ساری چیزیں اگر ہو رہیں گی تو اس بات پر بحث ہو رہی ہے۔ ان چیزوں سے مجھے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس ملک کی ترقی کو، معیشت کو، لوگوں کی زندگیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب آپ اس طرح کا وہ وائز بن جائیں گے، جب آپ تبلیغ کرنے لگیں گے تو، اور خود اپنا کیریکٹر بالکل مختلف ہوگا، تو اس وجہ سے تنقید ہوتی ہے۔ میری آپ کی زندگیوں میں تو مسئلہ ہی اور ہے۔ کل سے 3.5 روپے، تقریباً 3.30 روپے بجلی کا قیمت بڑھا دی ہے پر یونٹ، اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ 137% بڑھا دی ہیں۔ مطلب جس کا بل آ رہا تھا 100 روپے، اب وہ 237 روپے آئے گا۔ جس کا 2000 روپے آ رہا تھا وہ 4200 روپے آئے گا تقریباً۔ مطلب لٹ مچی ہوئی ہے نا۔ ہمارے لیے تو مسئلے ہیں نا، یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ایک عام آدمی کے لیے، عدالتوں کے فیصلے آ جائیں، نواز شریف صاحب بری ہو جائیں، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے، اور جب بھی الیکشن ہو، ٹائم پر ہو جائیں، لیٹ ہو جائیں، جب بھی ہو رہے ہیں، جب الیکشن ہو ٹائم پر ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ جب الیکشن ہو اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ ہمارے مسائل حل کر سکے، ہمیں ان مصیبتوں سے، یہ جو روز کی پرائس ہائیک جو ہے، ان سے نجات دلا سکے، اور ہم اپنی زندگیاں آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ شکریہ۔